بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق اللہ العظیم۔ سن 5 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں غزوہ بنی قریظہ کا ایک بہت اہم اور مشہور غزوہ پیش آیا تھا، اور اس کی وجہ اور سبب تو گزشتہ کلاس میں بیان ہو چکے ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے کفار نے اور مشرکین نے جب مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تھا، جو کہ گزشتہ سبق میں ہم سن چکے ہیں۔ تو اس غزوے کے دوران بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں سے جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اپنے دوسرے یہودیوں کے بہکاوے میں اور باتوں میں آ کے مسلمانوں سے عہد شکنی کی، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کفار سے معاہدہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم باہر سے ان کے اوپر حملہ کرو اور ہم اندر سے انہیں کمزور کریں گے، اور ان کی جو بھی خبریں ہوں گی، اطلاعات ہوں گی، وہ تم تک پہنچائیں گے اور اندر سے ان کے اوپر وار کریں گے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی وجہ سے یہ بنو قریظہ ان کفار کی کوئی مدد نہ کر سکے، لیکن چونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور اب وعدہ خلافی بھی کی تھی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے صبح کی نماز کے بعد واپس ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے ہتھیار کھول دیے اور اتار دیے۔ تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جب وہ تشریف لائے تو ظہر کا وقت تھا۔ انہوں نے ایک خچر پہ سوار تھے، امامہ بھی باندھا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اتار دیے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے اور نہ ہی وہ اب تک واپس ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے، اور میں خود بھی بنو قریظہ کی طرف جا رہا ہوں، اور میں جا کے ان کو آپ کے رعب میں مبتلا کروں گا اور ان کو اندر سے متزلزل کروں گا اور ان کے دلوں پہ خوف بٹھا دوں گا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت تھی کہ آگے چل کے جب مسلمان وہاں پہنچے اور ان کا محاصرہ کیا تو آخر کار مرعوب ہو کے وہ سارے کے سارے بغیر کسی شرط کے اپنے قلعوں سے باہر آ گئے اور مسلمانوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ اس کا قصہ بھی انشاءاللہ آ رہا ہے، لیکن یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اور فرشتوں کی مدد و نصرت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ فتح بہت ہی آسان ہو گئی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں پہلے سے معاہدہ موجود تھا، لیکن جب قریش حملہ آور ہوئے تو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور معاہدہ توڑ کے قریش کے ساتھ مل گئے۔ اللہ عز و جل نے جب احزاب کو شکست دی، کفار کو شکست دی، تو بنو قریظہ قلعوں میں گھس گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے معاہدہ توڑ چکے ہیں اور وعدہ خلافی کر چکے ہیں، اس وجہ سے اس خوف کی بنا پہ اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت حاضر ہوئے اور آپ سے یہ ساری بات کی جو ابھی آئی ہے سبق میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب تو ابھی تھکے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کا خیال نہ کریں، آپ روانہ ہو جائیں، میں ابھی جا کے ان کو متزلزل کرتا ہوں
اور ان کے دلوں میں یعنی مسلمانوں کا رعب اور خوف ڈالتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ مقابلے پہ ٹک نہیں سکیں گے اور فوری طور پہ شکست کھا جائیں گے۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے تو بنی غنم جو کہ قبیلہ تھا، اس کی جو علاقہ تھا، اس کی جو گلیاں تھیں، وہ ساری کی ساری گرد و غبار سے بھر گئیں، اور وہ فرشتوں کی روانگی کی ایک نشانی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غبار اور وہ مٹی جو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری سے وہاں پہ اڑی تھی، وہ اب تک گویا میری نظروں میں ہے، اور گویا میں ابھی بھی اس مٹی اور غبار کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ کوئی بھی شخص سوائے بنو قریظہ کے کہیں اور عصر کی نماز نہ پڑھے۔ چنانچہ سارے کے سارے مسلمان روانہ ہوئے، صحابہ کرام روانہ ہو گئے، اور بیچ میں جب عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا تو کچھ حضرات صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ ہم تو بیچ میں نہیں رکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح حکم عنایت فرما دیا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھنی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس سے پہلے رک کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن کچھ حضرات صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنا ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ اگر عصر کی نماز فوت ہو رہی ہو، قضا ہو رہی ہو، تب بھی راستے میں نہ پڑھیں۔ تو اس وجہ سے بعض نے بیچ میں راستے میں رک کے نماز پڑھ لی، اور بعض نے وہاں پہنچ کے نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی غلطی پہ قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی، یعنی دونوں کو درست قرار دیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جن حضرات صحابہ کرام نے راستے میں رک کے نماز پڑھ لی وہ زیادہ ثواب کے مستحق ہوئے، چونکہ انہوں نے ایک تو عصر کی نماز بھی اپنے وقت میں پڑھ لی، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل بھی کیا کہ جلد از جلد بنو قریظہ پہنچ گئے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو اجتہاد کیا تھا اور اجتہاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا تھا، ان کو حضرات محدثین کرام فرماتے ہیں کہ دگنا اجر ملے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جھنڈا دے کے روانہ فرمایا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں پہنچے تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کھلم کھلا گالیاں دیں، برا بھلا کہا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کے بنو قریظہ کا محاصرہ فرما لیا۔ 25 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ جاری رکھا، اور اسی دوران ان کا جو سردار تھا جس کا نام کعب ابن اسد تھا، اس نے تمام کے تمام بنو قریظہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے 3 تجاویز رکھیں کہ یہ 3 صورتیں ہیں، ان میں سے جس صورت کو تم لوگ چاہو اختیار کر لو تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ سب سے پہلی تجویز اس نے یہ دی کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، اور تورات میں بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں جو کہ تم نے ان کے اندر دیکھ لی ہیں، تو اس وجہ سے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ تم ان کے اوپر ایمان لے آؤ اور مسلمان ہو جاؤ اور ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس طرح سے تم خود بھی محفوظ رہو گے، تمہارے جو بیویاں ہیں، تمہارے بچے ہیں، وہ سب بھی محفوظ رہیں گے، اور ساتھ ساتھ تمہارے جو اموال ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن اس تجویز کو سن کے اس کے قبیلے نے، جو یہودی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کعب نے کہا کہ چلو دوسری تجویز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو سب اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے ہمیں بے فکری ہو جائے گی، نہ بچوں کی کوئی فکر ہوگی نہ عورتوں کی فکر ہوگی، تو ہم اچھی طرح جم کے میدان میں لڑ سکیں گے، اور پھر مجھے امید ہے کہ ہم فتح حاصل کر لیں گے۔ اس بات کے جواب میں بھی اس کے قبیلے نے کہا کہ اگر ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو اور عورتوں کو قتل کر دیں تو پھر بعد میں زندگی کا کوئی مزہ ہی باقی نہیں رہے گا، تو اس وجہ سے اس تجویز پہ بھی ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تیسری تجویز اس نے یہ دی کہ ایسا کرو کہ آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کی رات ہے، تو ممکن ہے کہ محمد کے اصحاب یہ سمجھ رہے ہوں
کہ ہفتے کا دن چونکہ یہودیوں کے ہاں تعظیم کا دن ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ آج ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، تو ممکن ہے کہ وہ لوگ غفلت کی حالت میں ہوں، تو ایسا کرتے ہیں کہ آج اچانک سے باہر نکل کے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم حملہ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مجھے امید ہے کہ وہ لوگ غافل ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں سے شکست کھا جائیں گے اور یہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اس کی جو تیسری تجویز تھی، اس پہ ان یہودیوں نے کہا کہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، انہوں نے اس دن کی بے حرمتی کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا۔ اس وجہ سے یہ بھی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم اس دن کی بے حرمتی کریں اور اس دن میں کسی کے اوپر حملہ کر سکیں۔ تو یہ تینوں تجاویز جو کعب، جو ان کا سردار تھا، اس نے دی تھیں، وہ انہوں نے نہیں مانی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بنو قریظہ سے ان کے بڑے پرانے تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات تھے، تو ان کو یہ امید تھی کہ شاید یہ جو ابو لبابہ ابن عبد المنذر ہیں، یہ شاید ہمارے کچھ کام آ جائیں۔ اس وجہ سے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست بھیجی کہ آپ ان کو ذرا ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر بھیج دیا۔ جب وہ اندر گئے تو ان کو دیکھ کے سارے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور بچے اور عورتیں ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ چنانچہ یہ سب سارا منظر دیکھ کے ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کا دل بھی نرم ہو گیا، اور جب یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منظور کر لیں اور آپ کے حکم پہ راضی ہو جائیں، مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم اپنے قلعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ باہر نکل آئیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں گے وہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ یہ بات درست ہے ہمارے لیے یا نہیں، اس بات کا مشورہ ان سے مانگا۔ چنانچہ ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بہتر ہے، تم لوگ ایسا کر لو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے گلے کی طرف بھی انہوں نے اس طرح سے ہاتھ پھیر کے دکھایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس طرح سے اشارہ کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ اشارہ کیا تو ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ انہیں فوراً سے تنبہ ہوا اور احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک راز تھا وہ میں نے ان کے سامنے ظاہر کر دیا، افشا کر دیا، اور یہ مجھ سے بہت بڑی خیانت ہوئی۔ چنانچہ وہ وہاں سے فوری طور پہ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے فوری طور پہ مسجد نبوی میں چلے گئے، اور اب ایک ستون سے، ایک کالم سے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور یہ کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائیں گے اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، اور اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ صرف قضاء حاجت کے لیے اور نمازوں کے وقت میں ان کو کھولا جاتا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہاں پہ باندھ دیا جاتا تھا، اور یہ ان کی اپنی مرضی سے تھا، کسی نے زبردستی ان پہ نہیں کی تھی۔ چنانچہ اس طرح تقریباً 6 دن کے قریب وہ وہاں پہ موجود رہے، اور اس کے بعد 6 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ چنانچہ جب ان کی توبہ نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت لے کے ان کو یہ اطلاع پہنچا دی، تو فوری طور پہ لوگ ان کی طرف دوڑے تاکہ ان کو کھول سکیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے قسم کھائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مجھے کھولیں گے، اس وجہ سے تم لوگ ابھی مجھے نہ کھولو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں تشریف لائے تو خود اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا، اور اس طرح سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ چنانچہ یہ پورا ایک واقعہ تھا جو اسی غزوے کے دوران پیش آیا، اور یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو آخرت کی فکر تھی اس کے اوپر یہ شاہد بھی ہے، دلالت بھی کرتا ہے کہ کس طرح وہ آخرت کو اپنی ساری چیزوں سے مقدم رکھتے تھے، اور کبھی اگر غلطی سے کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسا غلط کام ان سے ہو بھی جاتا تھا تو فوری طور پہ کوشش کرتے تھے کہ اس کی تلافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی جسمانی مشقت اور تکلیف ان کو اٹھانی پڑے اس کے لیے راضی رہتے تھے،
اور یہ چاہتے تھے کہ چاہے دنیا میں ہمیں کتنی ہی تکلیف ہو، مشقت ہو، لیکن آخرت ہماری بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالآخر بنو قریظہ محاصرے سے تنگ آ کے اپنے قلعوں سے نکلنے پہ آمادہ ہو گئے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ہی باہر نکلے کہ آپ جو چاہیں ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دیں، ہمیں یہ منظور ہوگا۔ کیونکہ بنو نذیر اور خزرج جو کہ انصاری صحابہ کرام کا قبیلہ تھا، ان کے درمیان حلیفانہ تعلقات تھے، دوستی کے تعلقات تھے اسلام سے پہلے۔ تو اسی طرح سے اوس اور بنو قریظہ ان دونوں میں آپس میں حلیفانہ تعلقات تھے اور دوستی کا تعلق تھا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلام لانے سے پہلے تھا۔ تو جس طرح سے بنو نذیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن فرما دیا تھا، جس کا واقعہ ہم گزشتہ اسباق میں سن چکے ہیں، اور ان کو قتل نہیں فرمایا تھا، اسی طرح قبیلہ اوس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ان کو بھی ہماری وجہ سے چھوڑ دیں اور ان کو بھی قتل نہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا فیصلہ تمہارے اندر کا ہی ایک شخص کر دے؟ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، سعد ابن معاذ جو فیصلہ کریں اس کے اوپر ہم لوگ راضی ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر ہی ایک خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ ان کی عیادت آپ آسانی سے کر سکیں، اور ان کو بلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھجوایا، اور جب وہ تشریف لائے تو وہ ایک گدھے پہ سوار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو، یا یہ فرمایا کہ اپنے سردار کو سہارا دینے کے لیے اٹھو، چونکہ وہ زخمی تھے، اترنے میں ان کو مشکل ہو سکتی تھی، اس وجہ سے آپ نے سہارا دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ جب انہیں اتار کے بٹھا دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا فیصلہ تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے لڑنے والے جو مرد ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان کی جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا جائے، اور ان کے جو اموال ہیں ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان تمام کے تمام اموال پہ مسلمان قبضہ کر لیں۔ چنانچہ چونکہ یہ لوگ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ہی قلعوں سے نیچے اترے تھے، اور اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا تھا کہ آپ جو چاہیں ہمارے فیصلہ کر سکتے ہیں، تو ان کے بہت سارے جرم تھے۔ سب سے پہلا جرم تو یہ تھا کہ انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے بدعہدی کی تھی، اور ایسے موقع پہ جب مسلمانوں کو سخت مدد کی ضرورت تھی، ان کے گھر محفوظ نہیں تھے، اور ان کی جو مسلمانوں کی جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں اور بچے تھے وہ محفوظ نہیں تھے، ایسے سخت موقع پہ انہوں نے غداری کی تھی اور مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس وجہ سے ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور ان کی جتنی بھی عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا، اور بعد میں پھر ان کو بیچ کے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ جو جنگ کا سامان ہے وہ خرید لیا گیا، اور ان کے جتنے بھی اموال تھے ان کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ کو خوب معلوم ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے کہ میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کو جھٹلایا ہے اور حرم سے ان کو نکالا ہے، یعنی جو قریش مکہ تھے وہ مراد ہیں یہاں پہ۔ اے اللہ، میں گمان کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے، پس اگر قریش سے ابھی لڑنا باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان سے جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو جاری کر دے اور اسی کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے۔ دعا کا ختم کرنا تھا کہ وہ زخم جاری ہو گیا، اور اسی میں انہوں نے وفات پائی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ایک حدیث شریف بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خاص مقام تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا کہ انہوں نے جیسے ہی یہ دعا مانگی تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے بعد قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور نہ ہو سکے، اور خود مسلمان وہاں پہ گئے اور فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں سنیں گے۔ اور وہ فتح مکہ کے واقعے میں بھی کوئی بہت زیادہ جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ بہت ہی آرام سے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا، اور قریش کی اس موقع پہ بالکل ہمت اور طاقت جواب دے گئی، اور وہ مسلمانوں سے بالکل بھی قتل و قتال نہیں کر سکے۔ کچھ تھوڑا بہت قتل و قتال ہوا، لیکن اس کو باقاعدہ کوئی جنگ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعد ابن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا، تو یہ ان کا درجہ تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، اور آسمانوں کے فرشتے ان کے روح کے چڑھنے سے مسرور ہوئے، کیونکہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ علیین میں جاتی ہے، تو جب وہاں پہ روح جا رہی تھی تو فرشتے بھی خوش ہو رہے تھے کہ ایسی پاک روح آئی ہے ہمارے پاس، اور ہمیں ان کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ہمیں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا کر دی تھی، اور اپنی پوری کی پوری دنیا اپنے مال و اسباب سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نثار کر دی تھی۔ تو اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دیا کہ پھر آخرت میں ان کے لیے اتنے بڑے بڑے درجات اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ اور ساتھ ساتھ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور یہ فرشتے ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی آسمان سے نازل نہیں ہوئے تھے، کبھی اس سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آئے تھے۔ بالکل 70,000 ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور انہوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ اور ساتھ ساتھ ان کی جو قبر تھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہاں سے مشک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ جب سارے کے سارے بنو قریظہ کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ لوگ مدینہ منورہ لائے گئے، اور ایک انصاری عورت کے مکان میں ان کو بند کر دیا گیا، اور بازار میں ان کے لیے خندق کھدوائی گئی، اور وہاں پہ 2 3 3 کو لا کے اس خندق کے پاس لا کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حیی ابن اخطب اور بنو قریظہ کا جو سردار ہے کعب ابن اسد، ان دونوں کی بھی وہیں پہ گردن ماری گئی اور قتل کیا گیا۔ حیی ابن اخطب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ کی طرف اس نے دیکھ کے کہا کہ واللہ میں اپنے نفس کو آپ کی دشمنی کے بارے میں ملامت نہیں کرتا، یعنی میرا جو نفس ہے وہ آپ سے جو دشمنی کرتا ہے اور جس دشمنی پہ اب بھی قائم ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ خدا جس کی مدد نہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے لوگوں، کچھ مذائقہ نہیں، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے جو سزا مقدر کی تھی اور جو مصیبت ان کے لیے لکھ دی تھی وہ پوری ہوئی۔ اور یہ کہہ کے وہ بیٹھ گیا اور اس کی گردن مار دی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور اسی طرح باقی بھی جتنے قیدی تھے ان سب کو بھی وہاں پہ لا کے قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد عورتوں میں سے صرف ایک عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قتل کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اوپر کوٹھے سے ایک چکی کا پارٹ گرا کے حضرت خلاد ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ تو ان کے قصاص میں، ان کے بدلے میں اس عورت کو قتل کیا گیا، اور اس عورت کا نام بنانہ لکھا گیا ہے، اور حکم قرظی کی یہ بیوی تھی جس کو قتل کیا گیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ ان کی جو کل تعداد تھی وہ 400 تھی، اور جو بنو قریظہ کے قیدی تھے یعنی بچے اور عورتیں، ان کو فروخت کرنے کے لیے شام اور نجد کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ان کی جو قیمت حاصل ہوئی تھی اس سے
گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خرید لیے گئے تھے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت بھی نازل فرمائی ہے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی، یعنی کفار قریش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا۔ ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے اور دوسری جماعت کو قید کرتے تھے، اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمین کا بھی، اور ان کے گھروں کا، اور ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا جس پر تم نے ابھی تک قدم نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ اور ساتھ ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا تھا، وہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ تورات میں بھی اسی طرح کا فیصلہ موجود ہے، اور تورات جو خود یہودیوں کی یعنی ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اور یہودیوں کے پاس چلی آ رہی ہے، اگرچہ اس میں بہت ساری بے شمار تحریفات بھی ہو چکی ہیں، پھر بھی یہ والا حکم اب بھی اس میں موجود ہے کہ جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سال یعنی سن 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی ہوا، اور ساتھ ساتھ اسی نکاح کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمہ جب ہوا تو اس ولیمے کے موقع پہ حجاب کی آیات نازل ہوئیں، جو کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، یہ سورہ احزاب کی 53 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب کبھی یہ امہات المومنین سے کوئی چیز تمہیں مانگنی ہو، کوئی ضرورت ہو، تو تم ان سے بالمشافہ نہ مانگو بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگو، یا کوئی بھی ضروری بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے۔ اگر چہرے کا پردہ ضروری نہ ہوتا تو پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور پردے کے پیچھے سے ضروری بات کرنے میں اس کی پھر کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ سطر کے بارے میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے سطر کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ عورتوں کا سطر کون کون سا ہے، کون کون سے جسم کا حصہ ہے جو اس کو چھپانا ہے، اور کون کون سا ایسا ہے جو گھر میں کھول سکتی ہے وہ۔ تو یہ دونوں الگ الگ آیات ہیں، پہلی آیت آیت حجاب کہلاتی ہے اور دوسری آیت آیت سطر کہلاتی ہے۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کو حضرت محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ فرمایا، اور ان حضرات کو آپ نے قرطہ نامی جگہ کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ ان حضرات نے وہاں پہ جا کے چھاپا مارا اور 10 آدمیوں کو قتل کیا، اور باقی سارے کے سارے بھاگ گئے، اور 150 اونٹ اور تقریباً 3000 بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں، اور ان سب کو لے کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور 19 دن کے بعد یہ حضرات 29 محرم الحرام کو مدینہ منورہ پہنچے۔ خمس نکال کر، خمس یہ 5واں حصہ نکال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت تقسیم فرما دیا، اور مال غنیمت تقسیم فرماتے ہوئے ایک اونٹ کے بدلے میں آپ نے 10 بکریوں کو شمار کیا، یعنی اگر کسی آدمی کو بالفرض ایک اونٹ دیا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرے آدمی کو 10 بکریاں آپ نے عنایت فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ لوگ سردار بنی حنیفہ ثمامہ ابن اسال کو بھی گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم فرما دیا تاکہ وہ مسلمانوں کی نماز کو دیکھیں اور ان کی عبادات کو دیکھیں تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہو اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اے ثمامہ،
میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے؟ تو ثمامہ نے کہا کہ میرا گمان آپ کے ساتھ اچھا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، اور اگر انعام و احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر انعام و احسان ہوگا، اور اگر مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں حاضر کر دوں۔ چنانچہ یہ سن کے آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اگلے دن پھر وہاں سے گزرے اور ثمامہ سے دوبارہ وہی دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آخری جملہ تھا وہ انہوں نے حذف کر دیا، چھوڑ دیا اس کو، اور صرف یہ کہا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پہ احسان ہوگا۔ یہ سن کے آپ خاموش ہو گئے، اور تیسرے روز پھر دوبارہ وہاں سے گزرے اور وہی سوال فرمایا، تو ثمامہ نے کہا کہ میرا گمان وہی ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں۔ آج انہوں نے یہ جو آخری جملہ تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار پہ احسان ہوگا، یہ بھی حذف کر دیا، یہ چھوڑ دیا، اور اپنا معاملہ پورا کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم پہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرات صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ثمامہ کو کھول دو، اور خود ثمامہ سے آپ نے کہا کہ قد عفوت عنک یا ثمامہ، اور اے ثمامہ میں نے تجھے معاف کر دیا اور آزاد کر دیا۔ چنانچہ وہ جیسے ہی رہا ہوئے تو مسجد کے قریب ایک نخلستان تھا، یعنی باغ تھا کھجوروں کا، وہاں گئے، وہاں جا کے غسل کیا، اور پھر مسجد میں آئے، اور وہاں پہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گئے، اور آپ سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا کہ اے محمد، اس سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے دنیا میں مبغوض نہیں تھا، نعوذ باللہ، اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ روئے زمین پر کوئی چہرہ مجھے محبوب اور پیارا نہیں ہے، اور اس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھے مبغوض نہیں تھا، نعوذ باللہ، اور آج آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھے محبوب نہیں ہے، اور اس سے پہلے آپ کے شہر سے زیادہ کوئی دوسرا شہر میری نظر میں مبغوض اور قابل نفرت نہیں تھا، نعوذ باللہ، اور آج کے بعد سے اور آج سے یہ جو شہر ہے آپ کا، اس سے بڑھ کے کوئی دوسرا شہر میری نظر میں محبوب نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اسلام لاتے ہی ان کی کایا پلٹ گئی، اور واقعی حدیث شریف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں اس کو پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے اوپر اور نیک اعمال کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ آپ کے سوار مجھے اس حالت میں گرفتار کر کے لائے ہیں کہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا، اب جو آپ ارشاد فرمائیں ویسے ہی میں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرہ کرنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بشارت بھی دی، خوشخبری بھی دی کہ تم صحیح سلامت رہو گے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ چنانچہ جب یہ مکہ پہنچے تو کسی کافر نے ان سے کہا کہ تم تو بے دین ہو گئے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ ہو گیا ہوں، اور اپنے آپ کو میں نے اسی کے حوالے کر دیا ہے، اور خدا کی قسم یمن سے جو غلہ تمہارے پاس آتا تھا اس کا ایک دانہ بھی اب میں تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ چنانچہ جب یہ اپنے وطن یمن واپس پہنچے تو یمن نہیں بلکہ یمامہ جب یہ واپس پہنچے تو وہاں سے جو غلہ مکہ مکرمہ کے لیے آیا کرتا تھا اس کو بند کر دیا، اور قریش جب غلے کی تنگی میں مبتلا ہوئے، پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتے ہیں، اور ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ثمامہ کو یہ لکھ دیں کہ غلہ بھیجنا جاری کر دیں اور اس کو بند نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھ دیا، اور انہوں نے اس طرح سے اس غلے کو دوبارہ سے وہاں پہ بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فضیلت والے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب یمامہ میں ارتداد بہت زیادہ پھیل گیا تھا اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ بے شمار لوگ وہاں سے ساتھ ہو گئے تھے اس کے، اور اسلام کو چھوڑ دیا تھا،
تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ یہ آیتیں تلاوت کی تھیں. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ سورۃ المومن کی پہلی آیت ہے. تو یہ انہوں نے تلاوت کی، اور ساتھ ساتھ ان کی دعوت سے بہت سارے لوگ، تقریباً 3000 کے قریب لوگ دوبارہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور مسیلمہ کذاب کی جو جماعت انہوں نے اختیار کر لی تھی اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ باقی لوگ ان کی پیروی نہیں کر رہے اور اسلام کی طرف دوبارہ سے نہیں لوٹ رہے، تو جو مسلمان ان کے ساتھ تھے ان سے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس شہر میں ہرگز نہیں رہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. جو میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے. اور پھر وہاں سے وہ نکل کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ اعلیٰ ابن حضرمی کے ساتھ جا کے مل گئے، اور وہ اس شہر کو ہی انہوں نے چھوڑ دیا جہاں کے لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ کے مسیلمہ کذاب کی جماعت کو اختیار کر لیا تھا اور اس کے دین کو اختیار کر لیا تھا. اس کے بعد غزوہ بنی لحیان ربیع الاول سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، اور اس سے پہلے جو رجیع کا جو واقعہ پیش آیا تھا جو ہمارے سبق میں گزر چکا ہے، جس میں بنو لحیان نے حضرات صحابہ کرام سے غداری کی تھی اور انہیں قتل کر دیا تھا. حضرت عاصم ابن ثابت، حضرت خبیب ابن عدی اور دیگر شہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بدلہ لینے کے لیے آپ 200 سواروں کو اپنے ساتھ لے کے روانہ ہوئے. بنو لحیان نے جیسے ہی آپ کے آنے کی خبر سنی تو فوری طور پہ منتشر ہو گئے اور جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے 2 دن وہاں قیام فرمایا، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں آپ نے مختلف جہات میں بھیجیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 10 سواروں کا ایک دستہ دے کے روانہ فرمایا. لیکن وہاں پہ کوئی قتل و قتال نہیں ہوا، اور آپ بالکل صحیح سلامت وہاں سے واپس تشریف لے آئے. اور واپس آتے وقت آپ کی زبان مبارک پہ یہ کلمات تھے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون اعوذ باللہ من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال. یہ مسنون دعا ہے جو کہ سفر سے واپسی کے وقت پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد ربیع الاول سن 6 ہجری میں ہی غزوہ ذی قرۃ کا واقعہ پیش آیا تھا. یہ ذی قرۃ ایک چشمے کا نام ہے جو غطفان کے قریب واقع ہے. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراگاہ تھی. عیینہ ابن حسن فزاری اس نے 40 سواروں کی جماعت کے ساتھ اس پہ چھاپا مارا چراگاہ پہ، اور آپ کی جو اونٹنیاں وہاں پہ چر رہی تھیں ان کو اپنے ساتھ پکڑ کے لے گیا. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو وہاں پہ اونٹنیوں کی حفاظت کے لیے موجود تھے انہیں قتل کر دیا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھیں ان کو گرفتار کر کے لے گیا. حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی تو فوری طور پہ وہ تعاقب کے لیے روانہ ہوئے، اور ایک ٹیلے پہ چڑھ کے سب سے پہلے انہوں نے یا صباحا کہہ کے 3 نعرے لگائے. یہ نعرے اس وقت لگائے جاتے تھے جب مدد کی ضرورت ہوتی تھی یا کوئی لشکر وغیرہ حملہ کر دیتا تھا. چنانچہ یہ انہوں نے اطلاع دے دی مدینہ منورہ کے رہائشیوں کو، اور فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بہت سارے سواروں کو بھی روانہ فرمایا، اور آپ خود بھی تقریباً 700 سواروں کو لے کے روانہ ہوئے. اور دوسری طرف حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی تیز رفتار بھی تھے اور بڑے اچھے تیر انداز بھی تھے. انہوں نے پیچھے سے ان پہ تیر برسانے شروع کیے، اور ساتھ ساتھ یہ ایک شعر بھی پڑھا: انا ابن الاکوع والیوم یوم الرزع، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے. چنانچہ ساری کی ساری اونٹنیاں جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوٹ کے لے جا رہے تھے وہ ساری انہوں نے واپس ان سے چھین لیں، اور ساتھ ساتھ 30 یمنی چادریں بھی ان سے چھین لیں. اور ساتھ ساتھ وہ اس طرح سے آگے آگے بھاگے. وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی ایک شخص نہیں ہے بلکہ کوئی پوری جماعت موجود ہے. حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اچھے انداز سے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس طرح سے تیر اندازی کی تھی
کہ وہ بالکل ہی بوکھلا گئے اور بالکل سنبھل نہ سکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوار بھیجے تھے وہ جب وہاں پہ پہنچے تو اس کے ساتھ انہوں نے مشرکین کے ساتھ دو بدو مقابلہ بھی کیا۔ 2 آدمی مشرکین کے مارے گئے اور ایک مسلمان شہید ہوئے جن کا لقب اخرم ہے، اور ان کا نام محرز ابن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ عبد الرحمن ابن عیینہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ چنانچہ حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں ان لوگوں کو فلاں جگہ پیاس کی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں، اگر صرف 100 آدمی آپ مجھے دے دیں تو میں سب کو گرفتار کر کے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن الاکوع، جب تو قابو پالے تو نرمی کر۔ وہ شکست کھا کے وہاں سے بھاگ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہیں مقیم رہے، اور وہاں پہ آپ نے صلاۃ الخوف پڑھی، چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حملے کا خوف تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دوبارہ سے پلٹ کے حملہ کر دیتے، اس وجہ سے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی، اور کل 5 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ صحیح سلامت واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ غزوہ ذی قرۃ تھا جس کی میں نے پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔